الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کل پورے پاکستان میں زور و شور کے ساتھ چینی کی بلیک میلنگ عدم دستیابی کے ساتھ ساتھ چوری چھپے 200 روپے کلو میں ملنے پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ چینی سفید پوائزن یعنی زہر ہے۔ طبی ماہرین چینی کو انسانی صحت کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ وزن کو بھی بڑھاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت زیادہ چینی کھانے سے موٹاپا، ذیابیطس، دل کی بیماریاں جیسی خرابیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اپنی غذا سے چینی کو حذف کرنا یا اس کے استعمال کو کم کرنا انسانی صحت کو ہر طرح سے بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک ہماری قوم ہے کہ وہ شور شرابہ کر کر کے بے حال ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو تو حکومت کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ وہ ان کو میٹھے زہر سے بچانے کی عوامی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ خود چین والے چینی سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں چینی کی تلاش میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں جو میٹھے سے مر جائے اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر بھی عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت وقت ان کو میٹھا کھا کے مرنے سے بچانے کا جتن کر رہی ہے۔ ناشکری قوم بجائے احسان ماننے کے ہماری عوام ہے کہ صبح شام چینی پر نکتہ چینی کر رہی ہے۔ دروغ بر گردن راوی لوگ اپنی توپوں کا رخ حکمرانوں کی طرف نہ جانے کیوں کر لیتے ہیں کہ جناب ہمارے عزت مآب صدر محترم کتنی شوگر ملوں کے مالک ہیں۔ جناب شریف خاندان بھی بے شمار شوگر ملوں کے مالک ہیں۔ جناب جہانگیر ترین کی شوگر ملوں کا بھی حد حساب نہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نامور سیاستدان، بزنس مین جو یہ کاروبار کر رہے ہیں تو قوم کی خدمت ہی کر رہے ہیں نا۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ اگر ان عوام دوست سیاستدانوں نے یہ شوگر ملیں نہ لگائی ہوتی اور ہمیں یہی چینی، ڈیزل، پیٹرول، LNG کی طرح امپورٹ کرنا پڑتی، عوام کو نانی یاد آ جاتی۔ لوگوں کو راشن کارڈ کے ذریعے لائنوں میں لگ کر چینی ملتی تو پتہ چلتا۔ بہرحال چینی کا بحران یقیناً سرکار کی نااہلی، بددیانتی پر مبنی ہے اور اس لاپرواہی کے ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر اس کا حل ممکن نہیں ہوگا، اور یہ مشکلات اسی طرح آتی رہیں گی اور عوام خوار ہوتے رہیں گے اور مافیا مال بناتی رہے گی۔ سوچنا ہوگا کہ اس پوری کہانی کے پیچھے جو کردار ہیں انہیں عوام کے سامنے لایا جائے، پھر ان کا جرم طے کیا جائے، پھر انہیں سزا اور انجام تک پہنچایا جائے تو آئندہ بریکیں لگنے یا جرم سے پہلے سوچنے پر مجبور کیا جا سکے گا، ورنہ یہ رسوائی حکومت کا مقدر رہے گی۔ پاکستان میں شوگر مافیا ایک طاقتور باثر گروہ ہے جو برسوں سے مارکیٹ میں ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ وہ بنیادی طور پر شوگر مل مالکان کا ایک کارٹیل ہے جن میں سے اکثر سیاستدان ہیں، اقتدار میں رہنے والوں سے مضبوط روابط رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو اس کاروبار سے ہر سال مال بناتے ہیں انہیں قانونی دائرے میں لائے بغیر آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اگر مل مالکان اور ہول سیلرز پر قوانین کے مطابق کام کروایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ نہ کریں۔ غلطی تو ادھر آتی ہے جب حکومت ذمہ دار اپنا کام کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور بدنام مل مالکان اور ڈیلرز کو کر کے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ مل مالکان کو بھی کرنا ہے کہ وہ کسی کے جرم کو کیوں قبول کرتے ہیں۔ ان افراد پر مصنوعی قلت پیدا کرنے، چینی ذخیرہ کرنے، زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے قیمتی مقرر کرنے کا الزام ہے، یہاں تک کہ وہ مقامی مارکیٹ میں چینی کی قلت پیدا کرنے کے لیے چینی برآمد کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، صرف اس سے زیادہ قیمت پر واپس درآمد کرنے کے لیے۔ شوگر مافیا کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے پاکستان میں چینی کا بار بار بحران پیدا ہو گیا ہے، جس کی قیمتیں 200 روپے فی کلو یا اس سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ کم آمدنی والے گھرانوں پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے جن کے لیے چینی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ غرض یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو شوگر مل مافیا
اور دوسرے لفظوں میں چینی مافی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ چینی مل تو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے اسلامی جمہوری ایٹمی ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں جو چینی مہنگی ہونے کا رونا رویا جائے۔ اب اگر چینی ملک میں فالتو ہو جائے، ہم نے کیا اس کا اچار ڈالنا ہے؟ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے کی خاطر قربانی دیتے ہوئے اگر شوگر مل مالکان حکومتی آشیرواد یعنی باقاعدہ کاغذی کارروائی کر کے قانونی طور پر چینی کو ایکسپورٹ کر کے منٹوں میں کھربوں روپے کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو آخر اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ انہوں نے چینی سمگل تو نہیں کی نا، رات کے اندھیرے میں ڈنکی تو نہیں لگائی، آخر کیا برا کیا ہے جو اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے اور شوگر مل مالکان کو معافی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ یقین کریں ہمیں تو بالکل بھی پی اے سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آڈیٹر جنرل کی پیش کی گئی رپورٹ کی صحت پر یقین نہیں آ رہا کہ جہانگیر ترین کی ملوں نے 15 ارب روپے، وزیر اعظم کے بیٹوں نے 3 ارب 61 کروڑ اور دیگر اعلیٰ بلا نے 1100 ارب روپے کی چینی 21 ممالک کو ان 67 شوگر ملوں نے برآمد کی یعنی ایکسپورٹ کی۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ ڈرامہ پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے اور سارے شوگر مل مالکان فیض یابی کے اس تالاب میں ڈبکیاں مار رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، یعنی کبھی برآمد اور کبھی درآمد۔ سمجھ نہیں آئی تو سادہ لفظوں میں کبھی پہلے ایکسپورٹ اور پھر امپورٹ، یعنی عجب کرشن کی غضب کہانی۔ بندہ پوچھے بھائی کاروبار اور کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حرکت میں برکت، اسی چیز کا نام تو ہے۔ ہمارے ملک کا بھی عجب حال ہے، جو چیز شارٹ ہوتی ہے ساری قوموں سے کی اصول میں لگ جاتی ہے۔ بندہ پوچھے بھی چینی نہیں ملتی تو گڑ استعمال کر لو، گڑ نہیں ملتا تو شکر استعمال کر لو، اور اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو صبر شکر کر لو کہ اس کا اجر تو آپ کو اللہ سے ضرور ملے گا نا۔ مگر ایک بات کا آپ پکا یقین رکھیں کہ حکومت آپ کی پریشانی سے بخوبی واقف ہے اور وہ یہاں سارا ٹل لگا رہی ہے کہ شوگر مافی کو نس ڈال سکے، تبھی تو آئے روز گوداموں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا جا رہا ہے، مجسٹریٹوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بر وقت حکومتی اقدامات سے بڑے بڑے چینی کے ڈشکرے ہول سیل ڈیلر دکانیں بند کر گئے ہیں، مگر آپ نے سب سے پہلے گھبرانا بالکل نہیں۔ پچھلا دروازہ کھلا ہے، وہاں سے آپ آسانی کے ساتھ 200 روپے کلو یا اس سے زائد چینی لے کر اپنا لوچ تل سکتے ہیں۔ ہم تو شوگر ڈیلر ایسوسی ایشن کے اس مطابق بھی حمایت نہیں کرتے کہ اگر ہمیں 166 روپے کلو چینی ملے گی تو ہم حکومتی ریٹ 173 روپے کلو فروخت کریں گے۔ بندہ پوچھے یہ تمہارا سر درد ہے، حکومت کا نہیں، اس کو تو فقط آرڈر کرنا ہے اور حکم مرگ مفاجات یہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ جو آپ شوگر مل مالکان پر الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے باز آ جائیں، جو حکم دیا گیا ہے بس اس پر عمل کریں۔ اور ویسے عوام کو بھی کچھ خوف خدا کر لینا چاہیے کہ آپ چائے کے کپ میں 1 چمچ چینی ڈالیں، زیادہ مہنگی لگے تو آدھے چمچ سے گزارا کر لیں، پھر بھی مشکل ہو تو بغیر چینی کے چائے کے مزے کے عادی ہو جائیں، تو پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد خود بخود عادی ہو جائے گی۔ ہے نا قیمتی نکتہ؟ تو چینی پر نکتہ چینی چھوڑیے، اس سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔ آئی بات سمجھ شریف میں کہ نہیں؟